الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، بسم اللہ کی تفسیر اور ترجمے سے پہلے میں آپ کو اسلامی تہذیب اور بسم اللہ کے نزول اور اس کے نازل کرنے کی حکمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہر ذی روح اپنی ضروریات کے حصول کے لیے اپنی معمولات کو انجام دینے کا پابند ہے، کیونکہ کسی عمل کے بغیر اسے اپنی ضروریات میسر نہیں آ سکتی، جبکہ ضروریات کے میسر آنے پر ہی اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جسے بھی اللہ نے جسم و جان سے نوازا ہے، وہ اپنی جسمانی بقا کے لیے معمولات کا ایک طریقہ بنانے، اسے سر انجام دینے اور اس کے لیے محنت کرنے کا محتاج ہے۔ اس میں کسی مخلوق کی خصوصیت نہیں، بلکہ حشرات الارض سے لے کر انسان تک یہی ایک قدر مشترک ہے جو ساری مخلوقات میں نظر آتی ہے، لیکن جہاں سے انسانی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے وہیں ہم ایک اور چیز بھی جنم لیتی ہوئی دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ ہر ذی روح مخلوق اپنی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے محنت کرتی ہے، دکھ اٹھاتی ہے، اور اس کے پیش نظر سوائے جسمانی زندگی کی ضرورتیں پورا کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان میں انہی معمولات کو انجام دیتے ہوئے ایک تقسیم شروع ہو جاتی ہے جسے ہم تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ جو مہذب انسان ہے وہ ضروریات زندگی کے حصول کے ساتھ ساتھ ہر کام کرنے سے پہلے کچھ اور تصورات بھی رکھتے ہیں جو ان کی تہذیب سکھاتی ہے، یعنی وہ جو معمولات کو انجام دیتے ہیں، وہ انسان جو مہذب انسان ہوتا ہے وہ ضروریات زندگی کے حصول کے ساتھ ساتھ ہر کام کرنے سے پہلے اور تصورات بھی رکھتے ہیں، اور یہی تہذیب ان کو سکھاتی ہے۔ اور جو غیر مہذب لوگ ہیں وہ انسان ہوتے ہوئے بھی حیوانیات کے ان تصورات سے آگے نہیں بڑھتے جن کا ذکر ہم نے ہر ذی روح کے حوالے سے کیا ہے۔ البتہ انسانوں میں مزید ایک یہ فرق بھی رہتا ہے کہ جن کی تہذیب اعلیٰ درجے کی ہے ان کے تصورات بھی اعلیٰ، ان کے تصورات برتر قسم کے ہوتے ہیں، اور جن کی تہذیب پست اور حقیقی انسانی مقاصد تک نہیں پہنچی ان کے تصورات تہذیب کے نمائندہ ہوتے ہوئے بھی اعلیٰ اقدار کے نمائندہ نہیں ہوتے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو تہذیب دی ہے، مسلمانوں کی پوری زندگی اسی تہذیب میں ڈل کر نکلتی ہے، ان کا ہر کام اسی تہذیب کا غماز ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی تہذیب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان کسی کام کو آغاز کرنا چاہے تو کیا وہ صرف یہ سوچ کر آغاز کرے کہ ہمیں اس کام کے نتیجے میں جسمانی ضرورتوں کے حصول کی مدد ملے گی، یا ہماری خواہشات اور ہماری بہیمانہ ضروریات کو پورا کرنے میں آسانی ہو جائے گی، یا اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ تصورات ہونے چاہیے۔ چنانچہ ان کی تہذیب نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ تمہارے مذہب، تمہارے دین اور اس سے پیدا ہونے والی تمہاری تہذیب کی بنیاد اللہ سے متعلق تمہارے صحیح تصور پر ہے، اسی لیے تمہارے ہر کام میں اسی تصور کو نمایاں مقام ملنا چاہیے۔ چنانچہ نسل انسانی کی آغاز سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور دیا گیا ہوگا۔ پوری نسل انسانی کی تاریخ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، چونکہ پوری طرح محفوظ نہیں رہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی کی تاریخ شروع ہوئی ہے، چونکہ وہ اس وقت تک پوری طرح محفوظ نہیں رہی،
اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اس بات کا تو یقین ہے کہ انہیں بھی اسی طرح کی ہدایت ملی ہوگی، لیکن اس کی کوئی حتمی گواہی انسانی تاریخ میں موجود نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی یہ تہذیب سکھائی گئی تھی کہ تمہیں ہر کام کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں اللہ کے تصور کو تازہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ کفار کے مسلسل کفر کے باعث جب اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان کی شکل میں آیا تو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر چکے تھے، انہوں نے کشتی پانی میں اتاری اور اپنے تمام ماننے والوں کو حکم دیا کہ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، یہی کشتی تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہارے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ چنانچہ انہی کشتی میں سوار کرتے ہوئے آپ نے جو الفاظ کہے قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ نمل میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ یمن میں ایک ایسی حکومت ہے جس کی ملکہ بلقیس جس کی ملکہ اور اس کے رعایا ابھی تک کفر پر قائم ہے، تو ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا اس کا آغاز انہی الفاظ سے کیا گیا۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ ان دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار نے آغاز ہی سے انسانوں کو یہ تہذیب سکھائی کہ تمہیں ہر کام کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اللہ کا نام لینے کا حکم تو تمام سابقہ امتوں کو دیا گیا تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے، لیکن یہ رائے صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف اس سے واقف تھے بلکہ ہر کام کی ابتدا اسی سے کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے خط کی ابتدا اسی سے کی۔